اسلام میں قربانی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے اور جانداروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر ان سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو۔ چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے، جبکہ غیر اللہ پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی میڑھے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا۔ اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا۔ اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے درجہ بالا ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی کے ایام میں دیگر عبادات کے مقابلہ میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم فانہ لتأتی یوم القیامة فی فرشہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ ترجمہ: قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کے بجائے صدقہ کافی نہیں۔ واضح ہو کہ ایام قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت کے صدقہ سے کام نہیں چل سکتا، اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کا تارک ہے۔ نوٹ: آج کل بعض ماڈرن ذہن رکھنے والے لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات شریعت کے قطعاً خلاف ہے اور ہرگز لائق توجہ نہیں ہے۔